دریافت فرمایا کہ کیا یہ منت مانی جا سکتی ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اور یہ بات اصل میں کتاب و سنت سے ملتی ہے یا نہیں؟ اصولی طور پہ بچوں کا نام رکھنا یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اللہ میں اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسم گرامی انہوں نے عطا فرمایا تھا محمد بن ابو بکر کو۔ آخری حج کے لیے جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ امید سے تھی، پھر اسی دوران ولادت بھی ہو گئی۔ بڑا لمبا سفر تھا، ظاہر ہے اونٹوں پہ جانا ہوتا تھا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کے منہ میں انگلی چٹائی، اور آپ یہ کرتے تھے عموماً کہ کھجوریں چباتے تھے، اور کھجوروں کی جو مٹھاس ہوتی تھی آپ کے لعاب مبارک میں، اسے بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایسے ہی کیا تھا اور خوش ہوئے تھے، اور فرمایا کہ سموہ باسمی، نام پوچھا تو پتہ چلا کہ نام رکھا نہیں گیا، تو آپ نے میرا نام اس سے دے دو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ باقی نظر ماننا کہ بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام رکھوں گا، یہ صوفیوں کا ایک عمل ہے، کتاب و سنت کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی۔ بہت سے اعمال ہوتے ہیں جو بزرگوں کے تجربے سے تعلق رکھتے ہیں، بس یہ کافی ہو جاتا ہے کہ ان کا عمل اور معمول رہا، کسی بزرگ کے عمل میں یہ کوئی چیز رہی نہیں، کسی کے ہاں رہی، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ وہ فکری آزادی اور تہذیب کی بنیادی اینٹیں ہیں کہ کہاں کی اقدار اور ویلیوز کیا، اور یہ کافی ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت سے نہ ٹکرائے۔ کسی بھی علاقے کی کوئی رسم کوئی چیز اگر وہ کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتی تو اسے خام خواہ دین اور شریعت کے دائرے میں لا کے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے سیدھے سادے زندگی کے اصول بتا دیے، تہذیبوں کے ارتقاء میں جو ان کی مقامی چیزیں شامل ہوتی ہیں اگر وہ کتاب و سنت سے نہ ٹکرائیں تو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ مثلا مہندی کے رسم ہے، کسی زمانے میں مائیوں کی بھی رسم ہوتی تھی، آج سے کہ 50 سال پہلے 40 سال پہلے وہ بیٹھ جاتی تھی لڑکی یکسو ہو کے، ایک ہفتے کے لیے مائیوں میں بیٹھ گئی، اس کی سہیلیاں آتی تھیں، اور گھر میں جو ایک ہنگامہ مذاق، کھانا اکٹھے کھانا، جگتیں ایک دوسرے کی، دلہن کو تنگ کرنا، یہ ساری چیزیں اس تہذیب کا حصہ تھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدوس کسی نے پوچھا تھا، حضرت نے فرمایا یہ جائز ہے۔ اس میں کون سی چیز ہے جو مکروہ ہے یا حرام ہے؟ سب کو پتہ ہے فضول خرچی نہیں کرنی، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک کہا یہ مائیاں ہوتی کیا ہیں؟ مائی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مائی کیا کر رہی ہو، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سی مائی جب اکٹھی ہو جاتی تو مائیاں بن جاتی تھیں، یہ ہوتا تھا نا۔ تو اب وہ کتاب و سنت کی کسی نص سے نہیں ٹکراتی، تو لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید کے دن 2 بچیاں ایسے ہی اشعار پڑھ رہی تھیں، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ کے گھر، تو پھر بھی وہ بچیاں پڑھتی رہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر نہ ڈانٹو، یہ انصار جو ہے نا مدینہ منورہ کے لوگ، یہ گانے گانا یعنی بغیر موسیقی کے اشعار کا سننا، اس طرح کی چیزوں کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، رہنے دیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ کسی بھی قوم کا کوئی رسم اور رواج اور طریقہ اگر شریعت سے نہیں ٹکراتا نہیں سختی کرنی چاہیے۔
اسی طرح یہ بھی ہے، یہ بزرگوں کے معمولات میں سے ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا، بہت سے بزرگوں کو اور بھی دیکھا، وہ کہتے تھے یہ نظر مانو، تو نظر ماننے کا مطلب نظر بھی تو دو طرح کی ہوتی ہے، لوگ اسے مکس اپ کر جاتے ہیں، جب مکس اپ کرتے ہیں تو شرک تک بات پہنچتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جن علاقوں میں پاکستان بنا ہے، یہ وہ تہذیب ہی نہیں ہے جس تہذیب میں نظر کی قسمیں ہوتی تھی۔ ہندوستان پورا ہندوستان یہ نظریں پیش کرتے، نظر ہے عرفی، عرف عام میں، مثلا دلہا بنا بھائی تو ساری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتی تھی، اسے کہتے تھے یہ آپ کی نظر ہے، بیٹے آپ کی نظر ہے، آپ کے لیے لائی ہوں۔ پروموشن کہیں ملتی تھی تو سارا خاندان جمع ہو جائے، نواب صاحب آپ کی پروموشن ہوئی، یہ نظر پیش، یہ ہیرا ہے، یہ چاند کے سونا ہے، یہ پھل ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ آپ کی نظر ہے۔ اردو ادب میں جو انتہائی درجے کی ادب اور احترام کی چیزیں تھیں، اور دلی اور لکھنؤ میں جو بحثیں ہوا کرتی تھی، ان میں سے ایک چیز ایسی تھی، نظر لے کے جا رہے ہیں، آپ چیف بنے، آپ کو کیا نظر، یہ سب جائز۔ ایک نظر ہے شرعی، یعنی شرعاً نظر ماننا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا یوفون بالنظر، جو میرے نام کی منت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو بیت اللہ میں آتے ہیں فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، انہیں چاہیے کہ حج کے آخری دنوں میں وہ اپنے جسم سے میل کچیل دور کرے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنے پروردگار کے سامنے نظر پیش کرے۔ یہ جو نظر پیش کرنا ہے اللہ کو، یہ مومن انسان کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو قربانی کرتے ہیں نا حج کے موقع پہ، یہ مومن کا اللہ کو نظر پیش کرنا، یہ اس کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میری نظر مانو۔ نظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی 2 رکعتیں کسی نے پڑھی، اس کا خالصتاً اے اللہ یہ آپ کے لیے، آپ کی بندگی، آپ کی اطاعت، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے سامنے سر جھکاؤں، اللہ یہ 2 رکعتیں تیری نظر ہے، اللہ یہ 1 روپیہ دے رہا ہوں یہ آپ کی نظر ہے، آپ بڑے ہیں مجھے کبھی پیش کرنا چاہیے۔ نفات الانس میں جامی نے بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے، ہمیں تو اچھا لگا، معلوم نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ وہ صوفی حج پہ گیا اور حج کے مراسم ادا کیے اور رمی کی، اور رمی کے بعد جب جانور ذبح کرنے کے لیے آئی تو اس نے کہا ہے میرے رب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لوگوں کو قربانیاں کرتے ہوئے دیکھتا رہا، گھومتا رہا، شام ہو گئی تو کسی نے کہا کہ صوفی وقت نکل جائے گا، نظر پیش کر اللہ کے حضور میں۔ اس کا میرے پروردگار جان تیری نظر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، گرا اور ختم ہو گیا۔ نظر یہ پیش ہی کرنی تھی نا، اسے اپنی جان کی نظر پیش کرنی۔ تو جو نظر شرعی ہے وہ الگ چیز ہے، اس کے الگ احکامات۔ ایک نظر عرفی ہے، اب بھی ہوتی ہے، کوئی پاس ہو گیا بچہ، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، چلو چلتے ہیں، پھوپھی کہتی ہے کچھ لے کے جاؤ، ایسے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ تو یہ نظر عرفی اور شرعی میں فرق کرنا چاہیے۔